اب میں آپ کو بتاؤں، ریلی نکال کر پرتشدد نعرے لگانے والے ایک طرف، مسجدوں کو آگ لگانے والے ایک طرف، مار پیٹ کرنے والے، خونہ خونی کرنے والے ایک طرف، لیکن ان غریب مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے جو گئے، 2 دن کی بات کہہ رہا ہوں، دلی سے علماء کا ایک ڈیلیگیشن گیا تریپورہ میں، جس میں ہمارے عزیز علماء بھی موجود ہیں۔ وہاں جب جا کر کے وہ حالات معلوم کر رہے تھے تو پولیس آ کر کے ان کو اریسٹ کر کے لے گئی اور ان پر UAPA کا قانون لگا کر اندر ڈال دیا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، تحریک فروغ اسلام ایک ذمہ دار تحریک پورے ہندوستان بھر میں کام کر رہی ہے، اس کے صدر اور دوسرے علماء وہاں پر پہنچے تو بغیر کسی جرم کے پولیس نے 3 دن، اب تیسرا دن ہے، انہیں اندر رکھا ہوا ہے۔ مجھے ایڈوکیٹس کے ذریعے سے یہ سننے میں آیا کہ ان پر سخت دھارا لگائی گئی۔ پہلے تو وہ لوگ مجھ سے رابطے میں تھے، بتا رہے تھے کہ ہم کو یہ کہہ کر کے لے جایا گیا کہ آپ کی سیکورٹی کو خطرہ ہے، آپ آئے ہمارے ساتھ، SP صاحب بات کریں گے۔ وہاں لے جا کر کے میٹنگ کرتے کرتے ان کو نوٹس پکڑائی، آپ کے اوپر ایک دھارا لگتی ہے کہ آپ نے یہاں فساد مچانے کا کام کیا ہے۔ یہ ہے عدل۔ کسی غریب کے گھر خیریت پوچھنے جائیں تو آپ فسادی ہو گئے، آپ وہاں کا ماحول خراب کرنے والے ہو گئے، اور جن لوگوں کو تم نے بلا کر ریلیاں کی اور ان کے پیچھے جے جے کے نعرے لگاتے رہے، ان میں سے کتنوں کو گرفتار کیا؟ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، جس کو آج دنیا تھو تھو کر رہی ہے ان تمام معاملات کو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چہرہ کب تک چھپا رہے گا؟ اس کو واضح تو کرنا پڑے گا۔ ان علماء کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ وہ دلی کی سرزمین سے چل کر، ان میں سے کسی نے نعرہ لگایا؟ کسی نے جا کر کے وہاں کے مسلمانوں کو بھڑکایا کہ آؤ باہر سڑکوں پر آؤ؟ یہ تو خیریت معلوم کرنے گئے تھے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں کے حالات دیکھ کر کے آئیں گے تو ہمارا اصلی چہرہ دنیا کو بتائیں گے، تو ان کو اندر کر دیا ہے، اور وہ بھی سخت دھارا لگا کر۔ اسی لیے کافی دن پہلے سے میں یہ چیختا رہا، چلاتا رہا، سارا کچھ تو تمہارا ہی ہے، تخت بھی تمہارا، حکومت بھی تمہاری، پولیس بھی تمہاری، سب کچھ تم نے اپنا لیا ہے، اور اب کون سے عدل کی بات ہم ان کے ساتھ کریں گے؟ عزیزان گرامی وقار، یہاں دل درد کرتا ہے کہ انصاف کا خون کرتے کرتے یہ اس منزل کو پہنچ گئے کہ اب یہاں پر نام کی ڈیموکریسی رہ گئی اور اصل میں ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، تانا شاہی جس کو کہا جائے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس نظام کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور آج چند علماء اگر گرفتار ہوئے ہیں، سارے علماء اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے نا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، انتظار کرو، تمہاری بھی باری آئے گی، باری آئے گی۔ اس لیے بیداری کے لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت کے آتے ہی ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ جو فیصلہ لیں گے، ہم انشاءاللہ ان کے فیصلوں کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ ہم تائید بھی کریں گے کہ ہم انصاف کے لیے لڑیں گے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ قرآن کی وہی تفسیر میں کر رہا ہوں، میرا خدا بھی خود فرماتا ہے کہ انصاف پر خوب خوب قائم ہو جاؤ۔ اگر کوئی مجرم ہم میں سے ملے تو اسے تم قید کرو، اگر کوئی مجرم تم میں سے ملے تو اسے بھی قید کرو۔ یہ انصاف پورے دھرتی کو امن کی طرف لائے گا، فساد ختم ہوگا، اور ڈپارٹمنٹ جنہوں نے خاکی وردی پہنی ہے ان کو ان کی بات یاد دلا دیں کہ آپ نے اوتھ لیا ہے، قسم اٹھائی ہے، حلف لیا ہے، شپت لیا ہے آپ نے، کیا کہہ کر کے کہ سارے لوگوں کو میں ایک نظر سے دیکھوں گا، قانون کے خلاف جو جائے گا اس کو میں کٹہرے تک پہنچاؤں گا۔ لہذا تم جب تک اس انصاف پر قائم رہو گے تمہاری دنیا میں عزت ہے، اور ہر کوئی تمہیں سلام بھی پیش کرے گا کہ انصاف والا ایک آفیسر تھا، انصاف پسند آفیسر تھا۔ تم اپنی ڈیوٹی کو پوری کرو، اپنے معاملات کو پوری کرو۔ یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی، تم اگر آج ان کی وفاداری میں چند لوگوں کو قید کر کے مار رہے ہو تو انتظار کرو، چند دنوں کے بعد تختہ پلٹ گیا، دوسرے آ گئے، تب تم کیا کرو گے؟ ان کے پیچھے دم ہلاؤ گے، ان کے پیچھے دم ہلاؤ گے۔ میاں کتا بھی اپنا مالک بدلتا نہیں ہے۔ یہاں پر
آپ سب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک امن و امان کا گہوارہ بنے تو انصاف قائم ہونا ہوگا. کسی ایک کمیونٹی یا کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کبھی نہ کیا جائے، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں. یہ جو آج پوری دنیا کو آتنکواد اور دہشت گرد کا لیبل دیتے تھے، سب سے بڑے دہشت گرد تو یہ آتنکی ہیں جو جگہ جگہ فساد مچا رہے ہیں، جگہ جگہ لوگوں کے ساتھ ظلم کے ساتھ انہیں مار کر کے. کیا یہ خون کے پیاسے ہیں؟ کیوں مارتے کیوں ہیں؟ مسلمان سے ان کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ اصل دہشت گرد تم ہی ہو، خونی ہو، تم پیاسے ہو خون کے. کس بات کی تمہارے اندر دشمنی ہے؟ بدلہ لینا ہے. کبھی کسی نے آپ کو مارا تو بدلہ لیا جاتا، لیکن ایسے بھی حالات نہیں نظر آتے کہ کہیں مسلمانوں نے کسی مندر کو توڑ پھوڑ کیا ہو، کسی مقدس کتاب کو جلا دیا ہو، یا نہتے اور کمزور اور غریب ہندوؤں کو مار ڈالا ہو. ایسے واقعات تو نہیں ملتے. اور اگر کسی نے ایسا کیا تو ہم خود اس کو کنڈم کریں گے اور اس کی مذمت کریں گے. لیکن یہ کیا ہے؟ آئے دن یہ واقعات، آئے دن یہ واقعات. آپ ایک جماعت کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہو، ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ خونی تم ہو، تمہارا تعلق آتنک سے ہے، تمہارا تعلق دہشت سے ہے. میرے عزیزوں، ان لوگوں کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گا، انصاف قائم کرو اور عدل کے ساتھ رہو گے تو گھر تمہارا بھی امن سے رہے گا، ہمارا بھی امن سے رہے گا. اور ورنہ آگ لگانے کی خواہش ہے تو آگ لگے گی، تو پتہ ہے لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں. یہاں ہمارا ہی تو مکان تھوڑی ہے، سب کے مکانوں میں آگ لگے گی اور سب اس گرمی اور اس میں جھلس جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ عدل کو قائم کیا جائے. میں ان ہندوؤں کی بھی باتوں کو دیکھا جو اس کو کنڈم کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ سامنے بھی آئے، موجود ہم نے دیکھا. کچھ ذمہ دار لوگ تھے، کچھ سیاسی لوگ تھے، حتیٰ کہ کچھ پنڈت لوگ بھی ہیں جو ان تمام تشدد کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسانیت باقی ہے. وہ انسانیت کے تقاضے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جہاں ایسے حالات ہو رہے ہیں ہندو بھی آگے بڑھ کر کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اے مسلمانوں، ہم سب کو بھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو انصاف کی بات کرنی ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی عدل قائم کرو اور اپنے ملک میں بھی عدل قائم رکھو. اللہ تعالی ہمیں عدل کی زندگی عطا فرمائے. نا انصافی کرنے سے اور حکم عدولی کرنے سے مولا تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مولا کریم اپنے دین پر ہمیں قائم رکھے اور بد دین ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.